أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. कहा अल्लाह मैंने दिल से
جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ۔ تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ۔ فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ۔ شرک و الہاد سے بچے رہیے، شرک و الہاد سے بچے رہیے، کیونکہ ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ۔ شرک و الہاد سے بچے رہیے، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ۔ غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غمخوار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، بے سہاروں کا آسرا اللہ۔ جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب
کسی نے یا اللہ کہہ دیا، جب کسی نے یا اللہ جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الآمر الناهي فعلى احد ابر في قولي لا منه على نعمي، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ بعد حمد و صلات کے ناظرین کرام، آج کا دن 27 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے۔ عزیزان ذی وقار، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کتنی تیزی کے ساتھ گزرا، ہمیں اس کا ادراک بھی نہ ہو سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی یکم رمضان تھا اور اس کا پہلا عشرہ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا عشرہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا عشرہ، اور اب تیسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہوا چلا ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ مقدس مہینہ جب آتا ہے تو بہت بڑا پیغام ہم مسلمانوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے مسلمان کے لیے، گویا کہ یہ رمضان کا ایک مہینہ مسلمانوں کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کی تربیت فرماتا ہے، مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی فرماتا ہے، تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ سال کے دیگر 11 مہینے اس نے کس انداز میں گزارنے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ جو اشیاء ہیں، حلال کردہ جو اعمال ہیں، ان سے رکنے کے ساتھ ساتھ جو حرام کردہ اشیاء، حرام کردہ معاملات ہیں، ان سے بھی رکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیے، عام دنوں کے اندر کھانا پینا اللہ رب العزت کی طرف سے حلال ہے، لیکن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، یہ سب چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں کہ وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو سامعین ذی وقار، یہ جو ایک مہینہ ہے، اس ایک مہینے کے اندر بندہ جب ٹریننگ کو اور تربیت کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے تو مسلسل ایک مہینہ تربیت کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ ایبلٹی اور یہ گویا کہ طاقت اور قوت روحانی طور پر پیدا ہو جاتی ہے کہ سال کے دیگر 11 مہینوں کے اندر وہ اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل پیرا رہتا ہے۔ اور جب جب اس کے دل و دماغ کے اندر شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں اور غلط کام کی طرف اس کو رغبت دلاتے ہیں، تو فوراً اس کے ذہن کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، تو لہٰذا مجھے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر کے وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ عزیزان ذی وقار، رمضان کا مہینہ مومن کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا پہلا عشرہ بھی انعام ہے، دوسرا عشرہ بھی انعام، اور تیسرا عشرہ بھی انعام ہے۔ یہ مقدس مہینہ جب ہم سے رخصت ہونے لگتا ہے تو یہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اے بندے، اللہ رب العزت نے
مجھے تیرے ہاں مہمان کے طور پر بھیجا، میں تیرے پاس آیا، اب آخری ایام ہے، ان ایام کے اندر آ کے تو اپنا جائزہ لے لے، آخری ایام کے اندر آ کے تو اپنا جائزہ لے کہ اس مقدس مہینے کے اندر تو نے کتنی عبادتیں کی، کتنے روزے رکھے، کتنے نیک اعمال کیے، کتنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ یہ ساری کی ساری باتیں رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ عزیزان ذی وقار، یہ مقدس مہینہ اللہ رب العزت نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہر عمل کا اجر و ثواب 1 گنا سے لے کر 10 گنا اور 10 گنا سے لے کر 70 اور پھر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو پوشیدہ فرمایا۔ اور شب قدر کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی زبانی سماعت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت شب قدر کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر شب ہے، یعنی اس ایک شب کو اگر کسی نے عبادت میں گزار لیا گویا اس نے 1000 مہینے تسلسل کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اور فرمایا اس شب کے اندر اللہ کے حکم سے آسمان دنیا سے لے کر روئے زمین تک ملائکہ رب ذوالجلال کے حکم سے جوق در جوق زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کون اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہے، کون گڑ گڑا رہا ہے، کون سچے دل سے اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر رہا ہے۔ سامعین ذی وقار، جب یہ لوگ فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی فہرست مرتب کرتے ہیں، ان کی فہرست مرتب کر کے رب ذوالجلال کے حضور لے جا کر پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا فلاں فلاں بندہ تیری عبادت کے اندر مصروف ہے، یا الہی تیرا فلاں فلاں بندہ سچے دل سے تجھ سے توبہ طلب کرتا ہے، یا الہی فلاں فلاں بندے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، الہی ہم ان تمام لوگوں کی تیرے سامنے گواہی پیش کرتے ہیں، مالک و مولا تو انہیں بخشش، ان کی بخشش و مغفرت قبول فرما۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، آج کی شب کو جس نے سچے دل سے مجھ سے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیا اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ سامعین ذی وقار، بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک عابد اور زاہد ہوا کرتا تھا۔ وہ عابد اور زاہد، اس کا یہ کمال تھا، اللہ رب العزت نے اس کو لمبی زندگی عطا فرمائی اور اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی کہ 1000 مہینے تک تسلسل کے ساتھ اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کے یہ واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، اے کاش اس بنی اسرائیل جیسے عابد جیسی عبادت ہم بھی کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے تو ہم اتنی عبادت اللہ رب العزت کی کیسے کریں؟ اللہ رب العزت کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ دعا رکھی اور یہ عرضی پیش کی کہ باری تعالیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی زیادہ عبادتیں کی اور میری امت کو تو نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو امت ہے یہ دیگر تمام امتوں سے بہترین امت ہے، یا الہ العالمین یہ بہترین امت کیسے ہو سکتی ہے کہ عبادتیں تو بنی اسرائیل کی امت کی زیادہ ہیں اور میری امت کی عبادتیں اتنی نہیں، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی رب ذوالجلال کے حضور یہ عرضی پیش کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب ذوالجلال ہوں، میں کائنات کا خالق و مالک ہوں، میں اس کے اسباب پیدا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما دیا اور اس مقدس مہینے میں اجر و ثواب ہم نے بڑھا دیا، اور یہی نہیں، اس مقدس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر میں نے ایک ایسی شب کو پوشیدہ کر دیا ہے کہ جس شب کو اگر مسلمان تلاش کر کے اس میں عبادت کر لیں
تو فرمایا میں اس ایک شب کا اجر و ثواب 1000 مہینے تک عطا فرما دوں گا۔ قربان جائیے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر کہ ہماری عبادتوں کا بھی خیال ہے، ہمارے گناہوں کا بھی خیال ہے، ہماری بخشش و مغفرت کا بھی خیال ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ رب العزت سے دعا کر کے ہمیں مقدس مہینے کے آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں شب قدر عطا فرما دی۔ اب بھی ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کر کے اس کے اندر عبادت کریں اور عبادت کر کے اپنی بخشش و مغفرت حاصل کریں۔ عزیزان ذی وقار، اللہ رب العزت نے جو مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس میں حقوق اللہ تو ہم ادا کر لیتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا اور اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اپنے کانوں کو، سماعت کو گناہوں سے محفوظ رکھا، غرض یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ حقوق اللہ تو ہم نے ادا کر لیے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوتیں تو ہم نے کر لی۔ اب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی بے انتہا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حقوق اللہ آپ نے 100% ادا کر دیے ہوں، لیکن حقوق العباد اگر ادا نہ کیے ہوں تو ہماری بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی معافی ضروری ہے، دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، اور دونوں کی ادائیگی کے اندر کمی بیشی جو ہوئی اس کمی بیشی کے لیے متعلقہ ذات سے اس کی معافی کا طلبگار ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، وہ رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر، مفہوم حدیث مبارکہ، اس آخری عشرے کے اندر جب توبہ کے الفاظ بیان کریں، آپ توبہ کریں رب ذوالجلال کے حضور، تو یہ دعا بار بار پڑھا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اے الہی تو توبہ کو پسند کرنے والا ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ یہ توبہ کے کلمات ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کے اوپر بڑا رحیم ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ وہ رب تو فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ جب وہ رب ذوالجلال کے حضور شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اپنی پیشانی کو سر بسجود کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم فرماتا ہے، اے فرشتوں جاؤ منادی کر دو، اس بندے کی توبہ کو میں نے قبول فرما لیا اور اس کی میں نے بخشش و مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العزت کی رحمت بندے کی طرف اس قدر متوجہ ہوتی ہے جب بندہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم چل کے آتا ہے تو رب ذوالجلال 2 قدم چل کے اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بندہ دوڑ کے آتا ہے تو رب ذوالجلال کی رحمت بھاگ کے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کو منانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑے، ہم صرف توجہ کریں، ہم صرف گریہ وزاری کریں، آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے شرم اور ندامت کے وہ ہم نکال دیں، اللہ رب العزت ہماری بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حقوق اللہ کی ادائیگی کریں اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں۔ یاد رکھیے گا، جتنی ضروری حقوق اللہ کی ادائیگی، اس سے کہیں زیادہ ضروری حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں اس مقدس مہینے کا کما حقہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی المرسلین علیہم افضل الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے
خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے تو چمکانے والے اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ناظرین، آج رمضان المبارک کا بابرکت ماہ ہم سے بچھڑ رہا ہے اور ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہم اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی، اور آگے کی ہم دعا کریں اللہ آگے ہمیں مزید ایسے کئی رمضان ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہ جو بقایا دن ہیں، اب آگے ممکنہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے کل، اور لیلۃ الجائزہ کی رات بھی آنے والی ہے، تو ان دو راتوں کا ہم خوب فائدہ اٹھائیں۔ اب اس میں کیا کریں، ہم کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ
جو احادیث میں وارد ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہیں، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجات ہے، وہ ہم نمازیں پڑھیں لمبی لمبی، جتنا لمبا قیام ہو اتنا لمبا رکوع ہو اتنا لمبا سجدہ ہو۔ ایک تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کسی شخص کو قرآن کریم صورتیں یاد نہیں، لمبا قیام نہیں کر سکتا تو مختصر نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کرے۔ جو سب سے بڑا دوسرا ثواب ہے وہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، اس کی زیارت کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایک ایک حرف کے اوپر کتنی نیکیاں۔ تو ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت صحیح طور پر کریں، اور یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ہی قرآن کریم کی تلاوت کریں، بے شک رمضان میں ہم کریں، اس کے بعد پورا سال بھی ہم کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ جتنے ہیں ہم ان کو ادا کریں، اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ بہنوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، یا میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں، یا بچوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ان حقوق میں کمی پیشی کی اور یہاں سے حاجی بن گئے اور عالم بن گئے اور عبادت گزار بن گئے تو ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی ہمارے اوپر حق ہو، کسی کا ایک بھی حق ہم پر ہو تو کوئی نماز قبول نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو وہاں کسی کا حق ہوگا تو اللہ رب العزت حق دلوائیں گے، وہاں پہ ہم حق نہیں دے سکتے۔ اللہ فرمائیں گے اپنی ساری عبادتیں اس کو دے دو، سارے روزے اس کو دے دو، پھر یہ حق معاف کرے گا۔ تو ہم اپنے حقوق کی، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم میراث کے اندر بہنوں کو حقوق نہیں دیتے، انہیں حقوق سے محروم رکھتے ہیں، اور اگر گھر میں ہیں تو ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہنس کے بات نہیں کرتے، مسکرا کر بات نہیں کرتے، اچھے اخلاق سے گھر میں پیش نہیں آتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہو اور میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں، اور ہم باہر جا کے ہنستے کھیلتے ہیں، ہنس کے بات کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا چہرہ بنا ہوا، بہنوں سے بات نہیں کرتے، بھائیوں کی طرف دیکھتے نہیں، ماں باپ کی طرف ان سے پوچھتے نہیں، اور ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں، پھر ان کا کیا قصور، وہ تو ہمیں دیکھتی ہیں، تو ہم نے خود کو آئیڈیل بنانا ہوگا، خود کو مثالی بنانا ہوگا، اور ہم خود اپنے آپ کو بدلیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، سب کے حقوق ادا کریں۔ جب ہم سب کے حقوق ادا کر دیں گے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بے شک ہم نے نمازیں کم پڑھی، ایک صحابی ہے اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، صرف کلمہ پڑھا اور جنگ میں گئے، غزوے میں شہید ہو گئے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں۔ تو اس طرح ہم حقوق العباد ہم پر کوئی بھی باقی نہ رہے، حقوق اللہ کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ رمضان المبارک کا جو بقایا دن گزر ہیں، باقی ہیں، ہم ان میں خوب نمازیں پڑھیں، خوب اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں، جتنی زیادہ ہو اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ سے ہم معافی مانگیں گے، وہ معاف کرنے والا، وہ رحم کرنے والا۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر هو الله الذي لا اله الا هو قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ عزتوں کا مالک، وہ صحتوں کا مالک، تو ہم اس سے مانگیں، ہم اس کی طرف رجوع کریں، ہم اس کی طرف جائیں،
کیونکہ جانا تو اسی کی طرف ہے۔ ہم اس دنیا میں رہیں، اچھے اخلاق سے رہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک شام شہر کو نکلا میں، ایک شام شہر کو نکلا میں، دل میں کچھ ارمان تھے۔ ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کے چل اے چلنے والے، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم میں خم چل بسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی درس ہمیں حضور کریم دے کے گئے، یہی درس ہمیں صحابہ اکرام دے کے گئے۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیے مثالی ہیں۔ صحابہ اکرام نے ہمیں یہ درس دیا، وہ خود مسیحا تھے، وہ خود زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے بتا گئے۔ در افشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہم تو مردہ تھے، ہمیں جلا بخشنے والے وہ صحابہ تھے، انہوں نے قرآن کریم ہم تک پہنچایا، آقا کا فرمان ہم تک پہنچایا۔ حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو نگاہیں مل گئی آخر، غریبوں اور لاچاروں کو پناہیں مل گئی آخر، آ گیا جس کا نہیں کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول۔ تو ہم سب کو اللہ کے پیغمبر کے فرمانوں پر زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، حضور کی سیرت پڑھنی چاہیے، صحابہ اکرام کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ تمام صحابہ اکرام اللہ نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، تو ہم سارے صحابہ اکرام کی قدر کریں، سب کو پڑھیں، حضور کی شان بڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ انہی کلمات پر میں اجازت چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہاں حبیب سرور کونین جن و انس جاں، بہتری خلق دو عالم سیدی عرب و عجم، آپ ہیں حضرات محمد سرور ہے دوسرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، دو جہان دائے سرور محمد محترم
والی محتحیم مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. او حبیب استاز تارے چشم التفا در بلائے ناگہانی ترجمی حادثہ آپ ہیں محبوب حق اور شافعی روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا ہے حبیبی ہر مصیبت والد امیدگاہ ہے شفیع ناگہانی آفتاں کی تھے پناہ مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. کوئی انسان انسانیت تھی ظلم کرنا بھی ایک خاصیت تھی. یہ عنایت ہے خیر البشر کی مل گئے زندگی کو قرینے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. اس قدر ہم پہ ان کی عطا ہے بار احسان سے سر جھک گیا ہے. تم کو تفصیل کیا کیا بتائیں ہم کو کیا کچھ دیا ہے نبی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. حسرت دید طیبہ نہ پوچھو ہو سکے تو ان آنکھوں میں
دیکھو بھیگی بھیگی ہیں کیوں میری پلکیں چھل کے ہیں کیوں آبگی میں زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے شہر طائف ہو یا عرض مکہ یا غزوات بدر و احد ہوں حق کی تبلیغ میں دین کی خاطر دکھ اٹھائے بھی ہیں آپ ہی نے زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے اے شکیل یہی آرزو ہے دل کی یہ روز و شب جستجو ہے تھام کر دامن مصطفیٰ کو لوٹ لیں زندگی کے قرینے تھام کر دامن مصطفیٰ کو لوٹ لیں رحمتوں کے خزینے تھام کر دامن مصطفیٰ کو لوٹ لیں رحمتوں کے خزینے زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے